نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت، یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ اور جز ہے۔ اس کے بغیر ایمان ایمان نہیں ہے۔ یہی اصل ایمان ہے، ایمان کی اساس اور بنیاد ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ اور جو دل محبت مصطفیٰ سے خالی ہو، جس دل میں محمد علیہ السلام کی الفت نہ ہو، جس میں آمنہ کے لال کی محبت نہ ہو، عبداللہ کے در یتیم کی عقیدت نہ ہو، جس دل میں آمنہ کے بابا کی محبت نہ ہو، اور جس دل میں حسنین کے نانا کی محبت نہ ہو، یقین جانیے وہ دل کافر ہو سکتا ہے، وہ دل منافق ہو سکتا ہے، وہ دل فاسق تو ہو سکتا ہے، اللہ کی قسم ہے وہ دل مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا۔ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ عرش والے کی بات ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ۔ اللہ نے دنیا میں سارے جو رشتے ہیں ان تمام رشتوں کا نام لیا۔ ایک عظیم رشتہ ہماری زندگی میں وہ ہمارے باپ کا ہے، جس کے وجود سے ہمارا وجود آیا ہے۔ وہ نہ ہوتا ہم نہ ہوتے۔ فرمایا تمہیں جو تمہاری اصل ہے تمہارے ماں باپ، اسی طرح تمہارے مائیں جائے، تمہارے بہن بھائی، تمہارے عزیز و اقارب، تمہاری آل اولاد، تمہارے خاندان کنبے قبیلے والے، الغرض تمہاری ساری رشتہ داریاں یہ ایک طرف ہوں۔ اور اس کے بعد وَأَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ تمہارا مال و متاع جو صبح سے لے کے رات تک اور رات سے لے کے صبح تک تم کماتے ہو، جو تمہاری آمدنی ہے، جو تمہاری کمائی ہے، تمہاری زندگی بھر کی جمع پونجی ایک طرف ہو۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، تمہاری وہ دکانیں، تمہاری وہ مارکیٹیں، تمہارے روزگار کے ذرائع، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے مکانات، تمہاری رہائش گاہیں جہاں تم رہتے ہو بستے ہو، یہ ساری دنیا کی چیزیں ایک طرف ہوں، رشتے ناتے ایک طرف ہوں، اور دوسری طرف اللہ اس کے رسول کی محبت ہو۔ اگر یہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولی، اگر تمہیں ان سے محبت زیادہ ہے، اللہ رسول سے محبت نہیں ہے، اللہ رسول کی محبت کے مقابلے میں ان رشتوں کی محبت زیادہ غالب ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں فتربصوا، فرمایا تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا، تم فتنوں میں پڑ جاؤ گے، پھر زلزلوں کا انتظار کرنا، پھر طوفانوں کا انتظار کرنا۔ آئے سال کبھی پنجاب میں، کبھی صوبہ سندھ میں، کبھی خیبر پختونخوا میں، اور کبھی ملک کے طول و عرض میں کہیں سیلاب آ رہے ہیں، کہیں طوفان آ رہے ہیں، کہیں آندیاں چل رہی ہیں، اور کہیں اور کوئی فتنے ہیں۔ فرمایا تم اللہ کے ان عذابوں کا انتظار کرو کہ تم نے اللہ رسول کی محبت کو کمزور کر رکھ دیا، رشتوں کی محبت تمہارے اوپر غالب آ گئی۔ اور جس دل میں رشتوں کی محبت زیادہ ہو، اللہ رسول کی محبت نہ ہو، فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، وہ دل فاسق ہوتے ہیں، وہ دل کافروں کے دل ہوتے ہیں، وہ دل مومنوں کے دل نہیں ہوتے۔ آج کی عظیم الشان کانفرنس، آپ نے یہ پیغام لے کے جانا ہے، یہ جماعت اہل حدیث کا پیغام ہے، یہ مسلک اہل حدیث کا ہمارا منہج ہے، یہ ہمارے علماء کی دعوت ہے کہ کائنات میں سب سے اعلیٰ اور سب سے بالا ہستی اگر ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس لیے سب سے زیادہ محبت بھی ان سے ہونی چاہیے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ، اللہ کے پیغمبر کے صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ ایک دن خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے دل کا حال بتلا رہے، اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔
اپنی عقیدت کو بیان کر رہے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتا ہوں, بال بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں, کبھی دکان پہ ہوتا ہوں, آپ کی یاد آتی ہے, جی چاہتا ہے آپ کا زیارت کریں, آپ کو دیکھیں, آپ کا دیدار کریں. دکان چھوڑ کے, گھر بار چھوڑ کے آپ کے پاس آ جاتے ہیں. لیکن کب تک؟ وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ, مجھے یاد آتا ہے میں نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے, آپ نے بھی ایک دن دنیا سے رخصت ہو جانا ہے. میں اپنی موت کو بھی یاد کرتا ہوں, آپ کے آخری وقت کو بھی یاد کرتا ہوں. تو پھر کیا سوچتا ہوں, دل تڑپتا ہے, دل مچلتا ہے. میں سوچتا ہوں انک اذا دخلت الجنہ رفعت مع النبیین, آپ جب جنت میں داخل ہوں گے, جنت کی کنجی آپ کے پاس ہے, جنت کا دروازہ بھی آپ نے کھولنا ہے. آپ تو جنت کے سب سے اعلیٰ اور بالا جگہوں پر ہوں گے, انبیاء کی رفاقت میں ہوں گے. آپ نبیوں کے نبی ہیں, اماموں کے امام ہیں, آپ کا درجہ سب سے بلند ہوگا. وَإِنِّي دَخَلْتُ الْجَنَّةَ, اور میں اگر جنت میں چلا بھی گیا, اگر میں داخل ہو بھی گیا, خشیت ان لا اراکا, مجھے یہ خوف ستا رہا ہے, یہ فکر دامنگیر ہو رہی ہے کہ کہاں آپ ہوں گے, اور میں اگر چلا بھی گیا تو آپ کا دیدار کیسے ہوگا, آپ کی زیارت کیسے نصیب ہوگی. یہ ان صحابہ کی محبت تھی, دلوں میں اللہ کے پیغمبر کی محبت تھی. رب تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا, من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اور جنہوں نے دنیا میں زندگی گزاری, اللہ رسول کی مرضی کے مطابق گزاری, اللہ رسول کی محبت کو دل میں سما کے گزاری, سنت کے مطابق نمازیں پڑھی, عقیدہ توحید کو اپنا کے زندگی گزاری, اللہ کی محبت سے بڑھ کر کسی کی محبت کو دل میں جگہ نہیں دی, ایسے لوگ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ, شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے. وحسن اولئک رفیقا, اور کتنی اچھی ہے رفاقت ہے. تو میرے بھائیوں, محبت رسول کا تقاضا اطاعت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس محبت کے مقابلے میں کسی کی محبت بھی آ جائے, آپ قربان کر دیجئے, اللہ آپ کو اپنی جنتوں میں داخل کر دے گا. سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ, ابو عبیدہ جانتے ہیں, ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ امین هذه الامہ, فرمایا اس امت کے سب سے بڑے امین ابو عبیدہ بن جراح. فرمایا لکل امت امین و امین امتی ابو عبیدہ بن الجراح, ہر امت میں کوئی نہ کوئی امین گزرا ہے, میری امت میں اگر کوئی امین ہے ابو عبیدہ بن جراح. یہ وہ عظیم صحابی ہے, جب حضرت عمر شہید ہوئے, زخموں سے چور ہیں, جان آخری لمحوں میں ہے, روح پرواز کرنے لگی ہے, حضرت عمر کا قول ہے, وہ فرمانے لگے اگر آج ابو عبیدہ بن جراح زندہ ہوتے, فوت ہو چکے تھے, فرمایا اگر آج ابو عبیدہ بن جراح زندہ ہوتے میں خلافت ان کو دے جاتا, اپنے بعد خلیفہ ان کو نامزد کر جاتا, میں خلیفہ ان کو مقرر کر جاتا. یہ ابو عبیدہ بن جراح بدر کے میدان میں اپنے باپ کے سامنے ہے, باپ کافر ہے, بیٹا مسلمان ہے, اللہ تعالیٰ کی شان دیکھی. دونوں دو مختلف جماعتوں کی طرف سے میدان میں ہے, بیٹا اللہ کے پیغمبر کا سپاہی ہے اور باپ کفار کی طرف سے لڑنے آ رہا ہے. بالآخر حق و صداقت کی فتح ہوئی, نبی کی محبت, اللہ کی محبت, باپ کی محبت پہ غالب آئی. چشم فلک نے وہ منظر دیکھا, دنیا حیران پریشان ہے, ملائکہ بھی حیران پریشان کہ ایک باپ نے اپنے باپ کی گردن پہ تلوار چلائی اور اس کا سر اڑا کے رکھ دیا, گردن کو تن سے جدا کر دیا, اور اس پر کوئی افسوس نہیں کہ سامنے باپ ہے, میں نے باپ کو مارا ہے, اس لیے کہ باپ کافر ہے, اسلام کا دشمن ہے, نبی کا دشمن ہے, دل خوش ہے.
اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کی شان کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے جبریل کو آواز دی، جبریل یا رب جلیل، جبریل فرمائے اے میرے رب جلیل وہ قرآن لے کے جاؤ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس آیت کو نازل کر دو، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح من۔ فرمایا یہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ محبت رسول کے سامنے باپ کھڑا ہو، ان کے سامنے ماں کھڑی ہو، کوئی اور رشتہ ہو، ان کے بھائی کیوں نہ ہو، ان کی اولاد کیوں نہ ہو، ان کی برادری اور خاندان کیوں نہ ہو، اور دوسری طرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، دوسری طرف سرور کائنات ہو، دوسری طرف امام الانبیاء ہو، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ باپ دادے کی محبت ان کے دلوں میں بڑھ جائے، نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ وہ مومن لوگ ہیں، وہ اللہ کو ماننے والے ہیں، وہ رسول کی محبت کے آگے کسی اور کی محبت کو دل میں جگہ دیتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ نے 4 انعام بیان کیے میرے بھائیوں، جو محبت رسول کو دل میں بسا لیتے ہیں، باپ داداؤں سے بھی بڑھ کر، عزیز و اقارب سے بھی زیادہ، خاندان کنبے قبیلے سے بھی زیادہ، جو پیارے رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ نے 4 انعام بیان کیے۔ میں نے 4 انعام بیان کرنے ہیں۔ میرے دوست اور ہم سب کے محبوب عوام، عزت مآب فضیلت الشیخ قاری القرآن واعظ خوش الحان قاری محمد بنیامین عابد صاحب حافظہ اللہ تعالی ورعاہ، کراچی میں کئی ملاقاتیں ہماری قاری صاحب سے ہوئی ہیں، ہمارے ادارے میں بھی قاری صاحب بہرحال تشریف لایا کرتے ہیں الحمدللہ۔ قاری صاحب نے نماز پوری کرنی ہے، میں نے اپنی بات پوری کر دینی ہے۔ 4 انعام، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اور جن دلوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، اللہ کے پیغمبر کی الفت ہو، حسنین کے نانا کی عقیدت ہو، فاطمہ کے بابا کا پیار ہو، اللہ ان دلوں پہ ایمان والی مہر لگا دیتا ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ ان کے دلوں پہ ایمان کو نقش کر دیتا ہے، ایمان کی اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے، اور جس پہ مہر لگی ہو، نقش بنا ہو، آپ کو پتا ہے نقش مٹتا نہیں ہے، ان دلوں سے ایمان کو کھرچا نہیں جا سکتا، کوئی ڈر خوف اور لالچ ان کو متزلزل نہیں کر سکتا، ان کے قدم نہیں ڈگمگا سکتے، کوئی لالچ ان کو ایمان کی راہ سے نہیں ہٹا سکتا، کوئی خوف ان کو دین سے دور نہیں کر سکتا، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان کی مہر لگائی ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح من، اللہ ان کی قدم قدم پہ مدد کرتا ہے جبریل کے ذریعے، اللہ ان کی تائید کرتا ہے بروح القدس کے ذریعے، جبریل امین کے ذریعے، اللہ ان کا محافظ جبریل امین کو بنا دیتا ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا۔ تیسرا انعام یہ ہے، ان لوگوں کے لیے اللہ ان کے لیے جنت کو سجا دیا ہے، وہ جنتوں کے حقدار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا وارث بنائے گا۔ اور چوتھا انعام یہ ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ آئیے میں آپ کو ایک اور صحابی سے ملواؤں، نام ان کا حضرت سعد ہے، بڑے عظیم صحابی ہیں، ان کی عظمت کے کیا کہنے، جن کو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا احد کے میدان میں، احد کے میدان میں، ارمی یا سعد فداک ابی و امی، میں کہوں، قاری بنیامین عابد صاحب کہیں، جماعت اہل حدیث کا ایک ایک عالم دین کہے، یا رسول اللہ میری جان آپ پہ قربان، یہ مجمع میں بیٹھا ہوا ہر شخص کہتا ہے
یا رسول اللہ میری جان آپ پہ قربان. ہمارا بچہ بچہ کہتا ہے یا رسول اللہ میری جان آپ پہ قربان, میرے ماں باپ آپ پہ قربان, اور سعد میں تیرے نصیبے پہ قربان جاؤں. سعد تو وہ خوش نصیب انسان ہے, تجھ کو آمنہ کے لال نے کہا, حسنین کے بابا نے کہا سعد تیر چلاؤ تجھ پر میرے ماں باپ قربان. نبی نے کہا سعد تیر چلاؤ تجھ پر محمد کے ماں باپ قربان صلی اللہ علیہ وسلم. ہم قربان جائیں نبی پہ اور نبی اس پہ قربان جائے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ سامنے کون ہے؟ ماں ہے جس نے جنم دیا ہے. جو جنم نہ دیتی, جنم دیتے گلا دبا دیتی تو ہم کیا کر لیتے؟ ہائے ہماری مائیں. ماں دین سے دور, اسلام سے دور, اپنے باپ دادا کے مذہب پر ماں ہے. پتا چلا سعد مسلمان ہو گیا, نبی کا غلام بن گیا, نبی کی محبت سے دل کو بھر لیا. کہا بیٹے لا آکل ولا اشرب حتی اموت, میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی, بھوک کی مر جاؤں گی جب تک تو محمد کے دین کو چھوڑ نہیں دیتا, آپ کی غلامی سے نکل نہیں آتا. میں بھوکی رہنا پسند کروں گی, مر جاؤں گی لیکن کھانا نہیں کھاؤں گی, پانی کا گھونٹ نہیں پیوں گی, ورنہ تو محمد کے دین کو چھوڑ دے, ورنہ تو میرا مرا ہوا منہ دیکھے گا. اللہ اکبر. ایک دن 2 دن گزرے, ماں کی حالت خراب ہو گئی. 2 دن ہو چکے ہیں, غشی پڑ رہی ہے, دورے پڑ رہے ہیں. ماں نے کہا لوگ تجھے کہیں گے ماں کا قاتل ہے, اس نے ماں کو مارا ہے. اور لوگوں نے کہنا بھی شروع کر دیا سعد ماں کا قاتل, سعد ماں کو مارنے والا. پریشان ہے اللہ, ایک طرف تیرا نبی ہے, ایک طرف میری ماں ہے جس نے مجھے جنم دیا, میں کیا کروں؟ اللہ کے پیغمبر کے پاس چلے گئے. اللہ کے پیغمبر بھی خاموش ہیں. ایک طرف ماں ہے, ایک طرف اسلام ہے, ایک طرف اللہ کے پیغمبر ہیں. آپ بھی خاموش ہیں, صحابہ بھی خاموش ہیں, سناٹا چھایا ہوا ہے, سکوت ہے. اللہ نے قرآن مجید نازل فرما دیا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. رسول کے مقابلے میں, محمد کے سامنے, بھلے باپ ہو یا ماں ہو, اگر وہ محمد کا غلام نہیں ہے, دین کا پابند نہیں ہے, پھر ان کی محبت کو چھوڑ دو, اللہ کے پیغمبر کی غلامی کو اور آپ کے محبت کے توق کو گلے میں سجا لو. اس صورت میں ماں باپ کی بات ماننا ضروری نہیں ہے. ماں باپ کی بات ٹھکرا دو, اپنے امام کی بات ٹھکرا دو, بڑے سے بڑے انسان کی بات کو ٹھکرا دو. جہاں محمد کی بات آ جائے وہاں سر جھکا لو صلی اللہ علیہ وسلم. دل مطمئن. ماں سے کہا ماں ان شیتی فکلی و ان شیتی لا تاکلی. میری ماں تجھ سے محبت بہت ہے, عقیدت بہت ہے, تیرے پر میری جان قربان, لیکن محمد سے بڑھ کر نہیں ہے. تیری مرضی ہے, کھانا کھاتی ہے کھا لے, نہیں کھانا نہ کھا. تو ایک ماں ہے, تیری تو ایک جان ہے. واللہ لو كانت 100 نفس فخرجت نفسا نفسا واللہ ما ترکت دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماں تیری تو ایک جان ہے, تو میری ایک ماں ہے. تیرے جیسی 100 مائیں ہوتی اور ایک ایک کر کے میں ان کو اللہ کے پیغمبر پہ قربان کر دیتا, ایک ایک کر کے جان نکل جاتی, میں 100 ماؤں کو قربان کر دیتا, میں محمد کے دین کو کبھی نہیں چھوڑتا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں, یہ ہے مسلک اہل حدیث, یہ ہمارا منشور ہے, یہ ہمارا دستور ہے. اور اللہ کی قسم یہ دعوت فرقہ واریت سے بالکل پاک دعوت ہے, یہ اتفاق اور اتحاد کی دعوت ہے, یہ فرقہ واریت سے, تعصب سے بالکل پاک دعوت ہے. ہماری دعوت کتاب و سنت کی دعوت ہے, اللہ رسول کی دعوت ہے, اطیع اللہ و اطیع الرسول کی دعوت ہے. یہ پیغام لے کے جائیے, اس بات کو گلی گلی
نگر نگر محلے محلے تک پہنچائیے، اور انشاءاللہ اسی تسلسل کو، اسی پیغام کو آپ علماء کرام سے سنیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ معاونین کو، منتظمین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔